تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی بِبَدْرٍ، بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب آپ بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ جنگ بدر جو ہے یہ ہجرت سے 2 سال بعد یا دوسرے سال میں 17 رمضان المبارک کو بروز جمعۃ المبارک میں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ آپ بتائیں کہ جنگ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ آپ بتائیں کہ جنگ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بار بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جنگ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، قربان جاؤں صحابہ کرام نے کس طرح جواب دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ فرمایا حضور آپ کی مرضی، جس کے ساتھ آپ صلح کریں، آقا آپ کی مرضی، جس کے ساتھ آپ جنگ چھیڑ دیں، آپ کی مرضی، جہاں کا حکم دے دیں، مگر ہماری بات یہ ہے کہ ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ پر قربان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگ کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ صحابہ کرام نے کہا آقا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جنگ کی طرف جانا چاہیے؟ کہا حضور جنگ بدر تو یہ کھڑا ہوا ہے، بدر کا مقام تو یہ کھڑا ہوا ہے، آپ حکم تو دیں، ہم اس سے آگے بھی جانے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور پہلے ہی چمکدار ہے، آپ کے چہرہ انور کی تو چمک کی کوئی حد ہی نہیں ہے، مگر جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کا یہ جوش اور جذبہ دیکھا، یہ جہاد کا جذبہ دیکھا، تو پیارے آقا کا چہرہ مبارک اور ہی زیادہ چمک اٹھا، آپ کے چہرہ انور کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قربان جاؤں آپ اندازہ لگائیں جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کا یہ جواب سنا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور جو ساز و سامان تھا ان میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 8 تلواریں موجود تھیں، اور 313 صحابہ کرام آپ روزے کی حالت میں چلے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی حالت میں صحابہ کرام کس طرح بدر کی طرف چلے ہوں گے، کس طرح انہوں نے سفر کیا ہوگا پیدل، کس طرح انہوں نے افطاری کی ہوگی، کس طرح انہوں نے سحری کی ہوگی، کس طرح روزے کی حالت میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی۔ آج تو لوگ 20 قسم کے کھانے کھا کے بھی روزے نہیں رکھتے ہیں، آج تو لوگ اللہ کی نعمتیں کھا کے بھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا اندازہ لگائیں، جنگ بدر سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے سفر کیا۔ جنگ بدر کا سفر شروع ہوا، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ادھر کفار کا جو لشکر ہے وہ 1000 کی تعداد ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی بہت ہی زیادہ ہیں، تلواریں بھی زیادہ ہیں، تو سر و سامان ہر چیز ان کے پاس زیادہ ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام کا لشکر جنگ بدر کے مقام پر پہنچا تو جس مقام پر صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، جس جگہ پر لشکر اسلام نے پھیرا ڈالا، پڑاؤ کیا، وہاں ریت ہی ریت تھی، ساری پاؤں دھس جاتے تھے، اور جس جگہ کفار نے پڑاؤ کیا اپنا لشکر وہاں ان کا رکا، وہاں بالکل صاف زمین تھی۔ جب صحابہ کرام نے جا کر منظر دیکھا تو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، رب تعالیٰ نے بارش برسائی، ایسی بارش آئی کہ جو ریتیلی زمین تھی وہ ساری کی ساری صاف ہو گئی۔ صحابہ کرام کے لیے ساری کی ساری ریتیلی جو زمین تھی ریت ختم ہو گئی، بالکل زمین صاف ستھری ہو گئی۔ سب سے پہلا انعام بدر والے صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور زمین کو صاف ستھرا کر دیا۔ حضرات محترم توجہ رکھیں کہ جب صحابہ کرام جنگ بدر کے مقام پر پہنچے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر کے مقام پر پہنچے نا، ہم سارے آرام کرنے لگ گئے، ہم سارے سو گئے، سب صحابہ کرام
آرام کی نیند کرنے لگے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں۔ وَيُصَلِّي وَيَبْكِي تَحْتَ الشَّجَرَةِ حَتَّى أَن تَصْبَحَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے جا کر پوری رات نماز پڑھی، اور نماز بھی پڑھتے رہے اور پوری رات یعنی روتے بھی رہے، آنسو بھی آپ کے نکلتے رہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ ان تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی پوری رات ہم آرام سے سوئے رہے، آرام کی نیند کرتے رہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں۔ آپ پوری رات رب کی عبادت کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، رب صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کی صفیں باندھی۔ اب لشکر اسلام کی اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ 305 صحابہ اکرام موجود تھے۔ کتنے تھے؟ 305 صحابہ اکرام موجود تھے، کیونکہ ویسے تو 313 صحابہ اکرام بدری ہیں۔ ان میں سے راستے میں کسی صحابی کی وفات ہو گئی تو حضور نے فرمایا یہ بھی جنگ بدر میں شامل ہیں۔ اگر کسی صحابی کے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا یہ بھی جنگ بدر میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا آپ میری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہے، آپ ان کے لیے رکیں، تو حضور نے فرمایا آپ کو بھی جنگ بدر کا حصہ دیا جائے گا۔ کچھ صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا آپ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے رکیں، تو آپ نے فرمایا آپ کو بھی جنگ بدر کا حصہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح باقی صحابہ اکرام جو بچ گئے ان میں 305 صحابہ اکرام بچ گئے، جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں بنائی۔ اب صفیں بنی، ایک طرف لشکر اسلام کی صفیں ہیں، ایک طرف کفار کی صفیں ہیں۔ شاعر نے کیا نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے کہ ایک طرف کفر کھڑا ہے، ایک طرف اسلام کھڑا ہے۔ ایک طرف کفر کی صفیں ہیں، ایک طرف اسلام کی صفیں ہیں، ایک طرف باطل کی صفیں ہیں، ایک طرف حق کی صفیں ہیں، ایک طرف ظلمت کی صفیں ہیں، ایک طرف نور ہی نور کی صفیں ہیں۔ ایک طرف کھڑے سارے نفس اور شیطان کے بندے، ایک طرف کھڑے سب کے سب رحمان کے بندے، ایک طرف سب نمرود کھڑے ہیں یعنی اسلام کے دشمن کھڑے ہیں، ایک طرف صاحب درود کھڑے ہیں۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کی صفیں باندھی۔ جب صفیں بن گئی، اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، اب جنگ شروع ہونے لگی ہے، اب قتال شروع ہونے لگا ہے۔ اب تلواریں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی، نیزے جو ہیں وہ اوپر اٹھا لیے گئے، آمنے سامنے یہاں کفار ہیں، یہاں لشکر اسلام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، روزے کی حالت میں 17 رمضان المبارک کو صحابہ اکرام نے جنگ بدر میں گرمی کے عالم میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی۔ قربان جب صحابہ اکرام کی عظمت پر، اور راوی کہتے ہیں کہ جو صحابی گھوڑے پر کھڑا ہو جاتا نا، قسم بخدا اس طرح کھڑا ہوتا جس طرح ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اس طرح کھڑے ہوتے کہ وہ ہلتے بھی نہیں تھے اپنی جگہ سے، اس طرح کھڑے تھے جس طرح ایک چٹان کھڑی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام اپنی جگہ پر اتنا مضبوطی سے کھڑے ہوتے تھے، جب کفار صحابہ اکرام کو اس طرح دیکھتے تھے تو وہ لرز کانپنے لگ جاتے تھے کہ یہ محمد عربی کے شعر ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کی تعداد آپ اندازہ لگائیں، 305 صحابہ اکرام ہیں، وہاں 1000 کا لشکر ہے، یہاں صرف 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، وہاں اونٹوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، نیزوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تلواروں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ حضرات محترم، جب جنگ چھڑی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے ایک چھپرا بنایا، ایک چبوترا بنایا کہ حضور آپ یہاں آرام فرمائیں، آپ یہاں جلوہ گر ہوں اور ہم جا کر جنگ لڑتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے جنگ شروع ہوئی، ادھر سے کفار کے لشکر نے بھی حملہ کیا، ادھر سے اسلام کے لشکر نے بھی، صحابہ اکرام نے، محمد عربی کے شعروں نے بھی حملہ کیا۔ جب لشکر جنگ چھڑی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں ہیں، اس چھپرے میں موجود ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بھی لڑ رہا ہوں، جنگ لڑتے لڑتے تھوڑی دیر کے بعد میں جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں حضور کا خیال آتا ہے کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چھپرے میں جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں حضور سجدے میں ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کی زبان پر اور کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف یہی الفاظ تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک دعا کی، آپ نے فرمایا اے رب تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، قلیل جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو لا تعبد فی الارض ابدا، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا
ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جماعت ہے, آج اس کی تو نے مدد کرنی ہے, آج اس کو تو نے بچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں 305 صحابہ اکرام ہیں, وہاں کفار کا لشکر جو ہے 1000 ہے, ان کے پاس سر و سامان بھی زیادہ ہے, ان کے پاس سر و سامان بھی اتنا نہیں ہے, پھر بھی محمد عربی کے شعر اس طرح کھڑے ہوئے تھے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, حضور نے دعا فرمائی, یا اللہ یہ قلیل جماعت ہے, اگر آج یہ ختم ہو گئی تو لا تعبدوا فی الارض ابدا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما, آج میری مدد کر. جب حضور علیہ السلام نے دعا کی قربان جاؤں, سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بھی لڑ رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں, حضور کو دیکھ کے آتا ہوں کہ حضور کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا. جب بھی جاتا ہوں حضور سجدے میں, اور حضور یہی کہہ رہے ہیں, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. قربان جاؤں, حضور کی زبان پر یہ الفاظ ہیں, اور یہ بہت بڑے بہت ڈاڑھے الفاظ ہیں. حضور نے یہ فرمایا. سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میں تیسری بار گیا نا, تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پر ایک غشی طاری ہوئی. پھر جب حضور اس کیفیت سے باہر آئے, آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی. جب حضور اس کیفیت سے باہر آئے نا, تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا, حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا, اے پیارے علی اب پریشان نہیں ہونا, اب رب کی مدد آ گئی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب فرماتے ہیں, محبوب ہم نے آپ کی بدر میں مدد فرمائی. آگے کیا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا, اے علی اب پریشان نہیں ہونا, اب پریشانی ختم ہو گئی. کیوں؟ وہ دیکھو جبرائیل آ گئے, کہنا سبحان اللہ. وہ دیکھو میکائیل آ گئے, وہ دیکھو اسرافیل آ گئے, وہ دیکھو پہلے رب کے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 ہو گئے, پھر قرآن کہتا ہے بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین. پھر رب نے اتنے فرشتے بھیجے کہ 5000 فرشتے صحابہ کرام کی مدد کے لیے پہنچ گئے. اب اندازہ لگائیں, جب صحابہ کرام نے میدان لگانا پڑتا ہے, فرشتے تبھی آتے ہیں. ہاں جی, میدان لگاؤ گے تو فرشتے آئیں گے نا. اب اندازہ, جب جنگ چھڑی, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جس کافر کی طرف بھی بڑھتے ہیں نا کہ اس کو ہم قتل کریں, وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا ہے. ہم جس کافر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم اس کو نیزہ ماریں, ہم اس کی گردن کاٹیں, وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا ہے. اور آواز کیا آتی ہے, اقدم حیزوم, اقدم حیزوم. صحابہ اکرام پریشان ہوئے. ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے, کہا کہ آقا یہ کیا ماجرا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ پہلے ہی گر جاتا ہے, جس کافر کو ہم قتل کرنے کا تلوار کھینچتے ہیں اس کی پہلے ہی گردن کٹ جاتی ہے, وہ پہلے مردار ہو جاتا ہے زمین پر. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, رب تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے, رب نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے. اور فرمایا حضور ہم نے ایک آواز سنی ہے, اقدم حیزوم, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا قربان جاؤں, حیزوم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. بولے نا سبحان اللہ. حیزوم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کا نام ہے. جبرائیل اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں اقدم حیزوم, حیزوم آگے بڑھو, حیزوم آگے بڑھو, حیزوم آگے بڑھو, کفار کی طرف بڑھو. صحابہ اکرام جس کافر کو بھی مارنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کافر پہلے مردار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی بہادری کی بات ہے, صحابہ اکرام خوش ہو گئے. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے محبوب ہم نے آپ کی بدر میں مدد فرمائی جب آپ بے سر و سامان تھے, جب آپ کے پاس سامان اتنا نہیں تھا. صحابہ کرام کی تعداد ویسے تو 313 ہے, لیکن بدر کے مقام پر 305 تھے اس وقت جو موجود تھے. اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہوا چلی, ایسی ہوا چلی کہ میں نے آج تک ایسی ہوا نہیں دیکھی تھی. دوسری بار پھر ہوا چلی, ایسی تیز آندھی کی طرح ہوا چلی کہ آج تک ایسی ہوا کبھی نہیں چلی تھی. پھر تیسری مرتبہ ہوا چلی. جب تیسری مرتبہ ایسی ہوا در پہ چلی نا, میں حضور کے دربار میں پہنچ گیا. میں نے کہا پیارے آقا یہ کیا بات ہے, اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ میں نے آج تک ایسی ہوا کبھی نہیں دیکھی, اور آج تک ایسی ہوا چلی بھی نہیں, اتنی تیز ہوا چل رہی ہے. حضور نے فرمایا اے علی مرتضیٰ تجھے پتہ نہیں ہے رب کے فرشتے آ رہے ہیں, فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. پہلی بار ہوا چلی تو جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے. جب دوسری بار ہوا چلی تو میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے. جب تیسری بار ہوا چلی تو اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے. 5000 فرشتے آئے تو ہوا تو چلنی ہے نا. اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں اگر ہیلی کاپٹر ادھر چلے تو کوئی ہوا کو برداشت کر سکے گا؟ اگر آج پنکھے کی ہوا ہم برداشت نہیں کر سکتے, وہ فرشتے کس طرح آئے ہوں گے, ان کے پر کس طرح پھر کھلے ہوں گے, کس طرح انہوں نے پر مارے ہوں گے, پھر کس طرح ہوائیں چلی ہوں گی. یہ تو علی مرتضیٰ خود فرما رہے ہیں نا, اس طرح ہوا چلی کہ کبھی ہوا ہی نہیں چلی تھی. پتہ چلا بدر میں فرشتے تبھی آئے جب صحابہ کرام نے میدان لگایا. صحابہ کرام محمد عربی کے شعر جب کفار کی طرح 1000 کے لشکر کے سامنے
313 खड़े हो गए तो रब ने मदद के लिए फिर फरिश्तों को भेज दिया। अच्छा, शैतान जो है ना, ये बदर के मकाम के अंदर, शैतान बदर के मैदान के अंदर जब जंग हो रही थी ना, तो शैतान सराका बिन मालिक की सूरत में आया, शक्ल में आया, और कुफार को कहता था, उभारता था जंग के लिए कि तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फतह तुम्हारी ही होनी है, तुम्हारा इतना बड़ा लश्कर है, इस्लाम सहाबा इकराम का इतना छोटा लश्कर है, उनके पास सामान भी नहीं है। मतलब कुफार को उभारता था, उनको तसल्लियां देता था, कुर्बान जाऊं। जब उसने फरिश्तों को आता देखा ना, आय हाय, कुरान कहता है फलम्मा नकसा अला अक़िबैहि फ़क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरून इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 10वें पारे में रब फरमा रहे फलम्मा नकसा अला अक़िबैहि, शैतान उल्टे पांव भागा। जब शैतान ने फरिश्तों को आते देखा ना, शैतान फलम्मा नकसा अला अक़िबैहि, उल्टे पांव, कुरान कहता उल्टे पांव भागा। क्या कहने लगा? इन्नी बरीउम मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूं, मैं तुमसे बेजार हूं। क्यों? इन्नी अरा मा ला तरून इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। क्योंकि शैतान ने फरिश्तों को आता हुआ देख लिया था ना। शैतान ने कहा इन्नी अरा मा ला तरून, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो रब के अज़ाब से डरता हूं। शैतान ने क्या कहा? मैं रब से डरता हूं, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। कुफार के गर्दनें कट गई, सर कलम हो गए। रब ताला ने सहाबा इकराम को फतह और नुसरत अता फरमाई। सहाबा इकराम को इस्लाम की सर बुलंदी हुई, इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ, सहाबा इकराम को फतह हुई। जब सहाबा इकराम को फतह हो गई ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दस्तूर था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ भी जंग लड़ते थे ना, कम से कम 3 दिन वहाँ क़याम फरमाते थे। कितने दिन? बोल दे, कितने दिन? ये सबसे बड़ी बहादुरी की दलील है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जंग में भी आपको फतह होती थी, जहाँ भी किला फतह करते थे, आप 3 दिन वहाँ क़याम फरमाते थे। क्यों इसलिए क़याम फरमाते थे? कि अभी भी किसी में दम खम है तो आ जाए, हम बैठे होंगे। सहाबा इकराम ने तो ये कहा था, आप हुक्म तो दें, हम समंदरों में भी घोड़े डाल देंगे। आप हुक्म तो दें, बदर तो ये खड़े, हम कहाँ से कहाँ चले जाएं, आप हुक्म तो दें, हम गर्दनें कटाने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह जब मोहम्मद अरबी के शेरों ने जंग लड़ी तो फिर फतह तो होनी थी, रब की मदद तो होनी थी ना। पता चला मैदान लगाना पड़ता है, रब की मदद तभी आती है। जंग फतह हो गई, रब ताला ने फतह नुसरत अता फरमाई। उसके बाद जो काफिर कैद हुए उनको सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुजूर ने मशवरा लिया क्या करना चाहिए इनका। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आका इनको कत्ल कर दिया जाए, इनके जो रिश्तेदार हैं वो इनको कत्ल कर दें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आका नहीं, इन्हें फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय पर इत्तफाक किया। जो कुफार मतलब कैद हुए थे उनसे फिदिया लेकर उनको आज़ाद कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, जंग बदर का वो मकाम है कि इस मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शहज़ादी हैं, आपके लफ्ते जिगर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता था कि मैंने अपनी शहज़ादी का जनाजा भी नहीं पढ़ सकना, मैंने अपनी शहज़ादी को कब्र में भी नहीं उतार सकना, मैंने अपनी शहज़ादी का लिए दुआ भी मैं नहीं मांग सकनी। फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहज़ादी को छोड़ के जंग बदर के मकाम के लिए आ गए। इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी शहज़ादी को छोड़ दिया। तो पता चला ये दीन बड़ा ही शान और अज़मत वाला है। रब कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जो है वो इस्लाम है, और इस्लाम के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए। जब आप मैदान लगाएंगे फरिश्ते तभी आएंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, जब जंग बदर शुरू होने से पहले ना, बहुत काबिल गौर बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं है ना, जंग बदर अब शुरू नहीं हुई है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग बदर के मकाम पर पहुंचे ना, तो प्यारे आका ने जाकर वहां नक्शा खींचा, आपने लकीरा खींचा ऐसे, आपने बार फरमाया अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शेबा यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही की, आपने एक एक का नाम लेकर निशान लगाए और आपने फरमाया फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अब जंग बदर हो चुकी है? जंग बदर हो नहीं है, हुई नहीं है, मगर जंग बदर का पूरा नक्शा मुस्तफ़ा की निगाहों के सामने, हाँ जी, हुजूर के सामने। मैं बात नहीं ऐसे नहीं कर रहा, हदीस में मौजूद है। जब जंग खत्म हुई ना, तो हुजूर ने फरमाया जाओ काफिरों का हाल तो देख कर आओ। जब सहाबा इकराम गए ना, देखा तो जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही की थी कि अबू जहल यहाँ मरेगा, अबू जहल वही मरा हुआ था, उतबा यहाँ मरेगा, उतबा वही मरा हुआ था, शेबा यहाँ मरेगा, शेबा वही मरा हुआ था। जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही की थी ना, वो काफिर वहीं जाके मरे। ये हुजूर का इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? दूसरा नुक्ता मैं यहाँ आपको बता दूं, जब बड़े बड़े काफिर मारे गए ना, तो उन सबको एक गड्ढे में डाल दिया गया,
ان سب کافروں کو نا ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے کافروں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے قریب گئے. حضور نے فرمایا کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ نہیں ہو گیا؟ تم اپنے رب کو جھٹلاتے تھے، تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے، کیا میرے رب کا وعدہ سچا نہیں ہوا؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، آپ مردوں سے بات کرتے؟ حضور نے فرمایا یہ آپ سے بھی زیادہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا، حضور سے اننے وا پیار کرنا ہے، حضور سے اننے عشق کرنا ہے. بس کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہ قلم تیرے ہیں.